الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا نور اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین۔ قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما کثیرا کثیرا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد واصحاب سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ جزا اللہ عنا محمد ما ہوا اہلو۔ تمام تعریفیں اللہ رب العزت کی ذات پاک کے لیے اور ہر طرح کا درود پاک نبی مکرم نور مجسم سرور کائنات تاجدار مدینہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدسہ کے لیے۔ میرے عزیز دوستو، بھائیوں، محترم علماء کرام، مشائخ، جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ مقدس مہینہ حضرت سیدنا غوث اعظم سیدنا حضرت عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے نام سے منسوب ہے۔ اور آپ سب جانتے ہیں کہ حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ وہ ہستی ہیں جو حسنی بھی ہیں اور حسینی بھی ہیں، جیسا کہ مجھ سے قبل محترم صوفی حارث اسلم نے آپ کے بارے میں فرما دیا۔ ویسے تو حضرت سیدنا عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے بہت سی کرامات ہیں جن سے آپ بخوبی واقف ہوں گے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں کہ ایک بغداد کا بہت ہی امیر ترین سوداگر تھا، بہت جائیدادیں، بہت کاروبار تھا اس کا، پر ایک دن اس نے بغداد کے تمام علماء مشائخ کی دعوت پکائی اور ان سب کو وہاں بلوایا۔ وہی تاجر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس بھی دعوت لے کے آیا اور کہنے لگا کہ حضور شام کو آپ میرے گھر تشریف لائیے، وہاں پر آپ کی دعوت ہے۔ حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے اس کا چہرہ دیکھا تو وہ تاجر رو پڑا اور کہنے لگا بغداد کے پیران پیر انکار نہ کیجیے، میں بہت امیدیں لے کر آپ کے پاس آیا ہوں، آپ ضرور میری دعوت قبول کیجیے اور اس دعوت میں
ضرور آئیے۔ جب حضرت سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف دیکھا تو آپ نے فرمایا تو اب جا، میں ضرور انشاءاللہ آؤں گا۔ آپ کے تمام شاگرد اور مریدین وہاں موجود تھے۔ انہوں نے آپ سے کہا کہ حضور، آپ کی شام کو بہت زیادہ مصروفیات ہے، آپ کے پاس وقت نہیں ہے، تو آپ نے تمام مصروفیات کے ہوتے ہوئے آپ نے یہ دعوت بھی قبول کر لی اور آپ نے اسے فرما بھی دیا کہ تم جاؤ، میں ضرور آؤں گا۔ آپ نے فرمایا ایک اتنا بڑا تاجر اپنی کچھ مجبوری لے کر تو ضرور آیا ہوگا، جس کی وجہ سے وہ رو پڑا، اور وہ ظاہر ہے بہت ہی مجبور ہوگا، جس کی وجہ سے اسے رونا آ گیا، اور رویا بھی وہ بہت بلبلا کے کہ مجھے اس کا رونا دیکھا نہیں گیا۔ آپ نے فرمایا شام کو دعوت میں چلیں گے۔ شام کو جب آپ اس تاجر کے گھر تشریف لے جاتے ہیں تو اس نے کھانے کے ساتھ ساتھ ایک صندوق بھی لا کر رکھ دیا۔ حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب اٹھ کر دیکھا تو اس صندوق میں اس کا بیٹا، جو دونوں ٹانگوں سے معذور، دونوں ہاتھوں سے معذور پڑا ہوا تھا۔ اس تاجر نے عرض کی، حضور میرا ایک ہی بیٹا ہے اور وہ بھی اپاہج۔ وہ تاجر رو پڑا، کہنے لگا حضور بڑی دنیا جانتی ہے کہ میں بہت امیر ہوں، لیکن جب میں تنہا بیٹھتا ہوں تو بہت روتا ہوں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے مجھے بہت کچھ دیا، اللہ بڑا بے نیاز ہے، اللہ نے مجھے ایک بیٹا عطا فرمایا اور وہ بھی اپاہج ہے۔ حضور میں بوڑھا ہو چکا ہوں اور لوگوں کی اولاد بڑھاپے میں والدین کا سہارا ہوتی ہے، میں اپنے اس بوڑھے وقت میں اس کو اٹھا کر پیشاب پخانے کے لیے لے کر جاتا ہوں۔ حضور سنا ہے جب آپ دعا مانگتے ہیں تو آپ کی دعا رد نہیں ہوتی، اور رب کریم آپ کی دعا قبول فرماتا ہے۔ تو حضور آپ مہربانی فرمائیں اور دعا کریں کہ میرا بیٹا ٹھیک ہو جائے۔ میں آپ سے بہت التجا کرتا ہوں کہ آپ میرے لیے دعا فرمائیے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے مصلی بچھایا اور دعا فرمائی، اے میرے مالک، تو اپنے بندوں کے دل
میری طرف کیوں موڑتا ہے؟ بندہ نوازی فرما، ایک باپ رو رو کے آنسو بہا رہا ہے، تو اپنی کرم نوازی فرما۔ حضور غوث پاک نے ابھی اپنا چہرہ مبارک پر ہاتھ بھی نہیں پھیرا تھا کہ بچہ اللہ اکبر کہتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا، صندوق سے باہر آ گیا اور اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے لگا۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، یہ مدد اللہ رب العزت کی مدد ہے، لیکن جب کوئی ولی کامل دعا کرتا ہے تو دعا ضرور قبول ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت اپنے ولیوں کی دعاؤں کو رد نہیں فرماتا۔ لیکن اس کے برعکس آج کل بعض لوگ اس طرح بھی باتیں کر رہے ہیں کہ اللہ کے ولیوں کے بارے میں طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جو کہ ان کو زیب نہیں دیتی۔ تو یہ وہ اللہ کے ولی ہیں جن کا قدم تمام ولیوں کی گردنوں پر ہے۔ یہ غوث اعظم وہ ہستی ہیں جن کی بہت بہت بے شمار کراماتیں ہیں۔ تو اللہ رب العزت ہم سب کو تمام ولیوں کی عزت خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ اللہ رب العزت نے نبوت کے تمام دروازے بند فرما دیے، لیکن ولیوں کا دروازہ ہے، کیونکہ اللہ رب العزت کے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لیکن اللہ کے ولی آئیں گے۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ذیشان ہے کہ نبوت ختم ہو گئی، کوئی نبی نہیں آئے گا، اللہ کے ولی آئیں گے، تو پھر اس بات کو ماننے میں اور کیا چیز رہ جاتی ہے؟ لیکن اس کے برعکس پھر بھی لوگ غافل ہیں، بھولے ہوئے ہیں۔ اللہ رب العزت ان سب کو ہدایت کے دروازے دکھائے اور ان کے لیے ہدایت کے دروازے کھول دے تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں۔ اللہ رب العزت ہمیں سن کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔